اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیاری یوٹیوب فیملی السلام علیکم۔ ہمارے پیاری یوٹیوب فیملی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان جا رہا ہے، مہمان ہے، تو ماہ رمضان کے اندر ہم نے سوچا کہ ایک بیان مولانا صاحب کا آپ کو سنائیں گے، روزانہ سنایا کریں گے۔ اور میرے پیارے ویور، میرے پیارے پیارے بہن بھائی یوٹیوب فیملی، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو مکمل سنیں، مکمل بیان سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج والا بیان ہے جو وہ ماشاءاللہ مولانا صاحب کا بیان میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو، انسان کو اتنا اجر دیتا ہے روزے کا، اور اتنا کچھ دیتا ہے نا، انسان کچھ سوچ نہیں سکتا۔ تو آج والا بیان مولانا صاحب کا بہت ہی اچھا ہے، آج والا بیان بہت ہی زبردست سننے والا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ تو بیان کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو فل واچ کیا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور پیارا پیارا کمنٹ کریں۔ ہاں، اور بیل کا بٹن آل پہ کرنا ہے کیونکہ تمام آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج والا بیان بہت زبردست ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، مولانا صاحب کا بیان سنتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں مولانا صاحب کا بیان۔ بہت بڑا اللہ کا حبیب، اس کے بعد بہت بڑا، یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں روزہ رکھو۔ اب چھوڑیں گے؟ رمضان آ رہا ہے اور میرے نبی آمد سے پہلے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ پھر فرماتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ پھر آپ کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، 3 دفعہ وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے۔ صحابہ ویکھن لگ گیا، آیت ہے کوئی نہیں جی، کی فرما رہے ہیں، او آ رہے ہیں، او آ رہے ہیں، او آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، بندہ تو کوئی ہے نہیں، تو کیا وحی آئی ہے؟ ہم کہا نہیں۔ تو کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے اور ہم اس کی تیاری کریں؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو کہا تو پھر کون آ رہا ہے؟ ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ فرض 70 فرضوں کے برابر، نفل فرض کے برابر، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر سجدے پر 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں خوبصورت گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا کرم، فضل، انعام۔ شیطان قید کر دو، ہو گئے۔ جنت کے دروازے کھول دو، کھل گئے۔ جہنم کے بند کر دو، بند ہو گئے۔ اے مچھلیوں، اے چیونٹیوں، اے پرندوں، اے پروانوں، اے سانپ بچھو، تم بھی روزے داروں کے لیے دعا شروع کر دو، کر دی۔ سمندر کی مچھلیاں، زمین کی چیونٹیاں روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا۔ اور افطاری کے وقت دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا سامنے ہے، کھا نہیں رہا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے انہوں کبھی شہر ہو کے بیٹھی، کھاندہ کیوں نہیں، یہ پیندہ کیوں نہیں؟ دسو نا فرشتے، دسو نا یہ کیوں نہیں کھاندہ، یہ کیوں نہیں پیندہ؟ کہ مولا تیری خاطر، کہ بس ٹھیک ہے پھر میری تسبیح چھوڑ دیو تو میرے روزے داروں دی دعا تے آمین شروع کر دو۔ حتیٰ کہ اللہ عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری تسبیح چھوڑ دو، اور اس وقت جو افطار پر دسترخوان سجے ہوئے اور لوگ کھانے سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کا امر آئے گا۔ میرے نبی بھی ایسے ہی فرماتے تھے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان میرے نبی نے دیکھے۔ ان میں 2 30 کے تھے، 2 رمضان 30 کے اور 7 29 کے۔ اور آپ بھی کھجور سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا اور وہ سورج کو ڈوبتا دیکھ رہا ہوتا تھا۔ جو ان سورج ڈوبتا وہ کہتا یا رسول اللہ غربت ڈوبا، آپ فوراً کھجور منہ میں رکھتے تھے۔
سحری بالکل آخر میں کرتے تھے اور افطاری فوراً کرتے تھے تاکہ امت پہ بھوک کا ٹائم تھوڑے سے تھوڑا ہو. یہ رحمت للعالمین ہی ہے. آپ افطاری دیر سے آخری لقمہ، آخری کھجور منہ میں یا آخری لقمہ اور بلال اذان دیتے تھے، اور ادھر یوں سورج چھپا اور ساتھ ہی لقمہ منہ، ساتھ ہی منہ میں. ہم 2-2.5 منٹ لیٹ کرتے ہیں کہ احتیاط احتیاط. چلو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے نبی کا بتا رہا ہوں کہ فوراً ڈوبتے ہی منہ میں کھجور یا پانی یا دودھ کی لسی، اس سے آپ افطار فرماتے تھے. اور ایک واقعہ ہوا، بادل تھے تو بادل میں اندازے سے افطار ہوتا ہے، سب نے افطار کر لیا، میرے نبی نے بھی افطار کر لیا. اور تھوڑی دیر بعد جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا، تو وہ روزہ سب کا قضا ہوا. پھر رمضان کے بعد سارے مدینے نے، میرے محبوب نے بھی وہ روزہ دوبارہ قضا کیا. تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اس میں لیلۃ القدر کو اتارا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ فتح عطا فرمائی. جنگ کے بدر کی فتح کا تحفہ رمضان میں، مکے کی فتح کا تحفہ رمضان میں، جس سے اللہ بہت بڑا اور اللہ کا حبیب بہت بڑا. پھر اللہ نے اپنے حبیب کو امت بھی اسی کے حساب سے دی. میں تھوڑا فرق بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کی امت اور میرے نبی کی امت کی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے موسیٰ پیچھے ہارون، اور چلتے چلتے سمندر پہنچے. آگے آ گیا سمندر، پیچھے آ گیا فرعون. قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی صحابہ. اس میں طنز ہے کہ اتنی صحبت اٹھا کے بھی عقل نہ آئی. قال اصحاب موسیٰ، بنو اسرائیل نہیں کہا، اصحاب موسیٰ کہا، کہ ان کے لیے اس میں لان تان ہے کہ اتنی صحبت کے بعد بھی تمہارا ایمان یقین نہ بنا. کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، پکڑوا دیا. اب آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، ان کتنے جائیے. ان کو نہ موسیٰ علیہ السلام کا فکر ہوا اور نہ ہارون علیہ السلام. انہیں اپنی پڑ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا کا ترجمہ جو بھی ہے وہ صحیح ہے، ہرگز نہیں. اور میں اس کا ترجمہ نہیں، اس کی مراد یہ بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تسی ہو تو لتراں دے لے گیا تو انہوں فرعون دا لتر پوے یا تو انہوں سمندر دی موج پوے، لیکن انما یا ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے گا، میری تو فیل تمہیں بھی دے گا. 40 سال کی صحبت کے بعد اور اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد کہنے کہ تو نے مروا دیا. یہ تصویر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی. اب میں تصویر پیش کرتا ہوں اپنے نبی کی امت کی. 27 صفر کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے، آج ہجرت کی پہلی رات ہے. میرے نبی اور صدیق دونوں ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں. میرے نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں تاکہ پاؤں کا نشان کھوجی پہچان نہ لے. ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تو نے مروا دیا، اب کیا کریں. ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور 3 میل کا فاصلہ ہے. آپ نے کہا ابو بکر کیا کرتے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی میرے آگے ہو جاتے ہو کبھی میرے پیچھے ہو جاتے ہو. کہ یا رسول اللہ اخاف الرصد فامشی امامک اخاف الطلب فامشی خلفک. یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا حملہ نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے، آپ پہ نہ پڑے. اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے، آپ پہ نہ پڑے. انا لمدرکون. اور یہ صدیق کا عمل مقابلہ کر کے دیکھو. پھر جب غار ثور پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کے 4 میل چلنے سے پنجے سارے زخمی ہو گئے، آپ نہیں اوپر چڑھ سکے. ابو بکر نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ اوپر لے کر گیا. پورا غار کے دروازے پر جا کر آپ کو باہر کھڑا کر دیا. اندر نہیں آئیں گے آپ. اندر گئے، اندھیرا تھا، ٹٹول کے سارے غار کے سوراخ پتھروں سے بند کیے، سوراخ باقی رہ گئے. پگڑی اتاری اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر سوراخ باقی رہ گئے تو کرتا اتارا اور
پھاڑ کے سوراخ بند کیے، سارے سوراخ بند کر کے ایک باقی تھا جس میں سانپ تھا، اس میں اپنی ایڑی ڈال دی۔ یہ جو سانپ ڈس رہا تھا، اس میں علماء نے ایک بات عجب فرمائی ہے